بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہتے 313 بشر ذوق شہادت میں، خدا کے نام پر نکلے محمد کی قیادت میں۔ نہ قوت تھی نہ کثرت تھی نہ کچھ سامان رکھتے تھے، نہ قوت تھی نہ کثرت تھی نہ کچھ سامان رکھتے تھے، فقط اخلاص رکھتے تھے، فقط ایمان رکھتے تھے۔ دوستو، آج 17 رمضان المبارک ہے، اسلام کی تاریخ کا بڑا عظیم دن ہے، جس دن کفر اور اسلام کے درمیان سب سے پہلی فیصلہ کن جنگ ہوئی، جسے ہم اور آپ غزوہ بدر کے نام سے جانتے ہیں۔ قرآن کریم نے یوم الفرقان کے نام سے اس کو ذکر کیا ہے۔ دوستو، اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی اور کفار ہزاروں میں تھے۔ ان کے پاس ہر طرح کا ہتھیار بھی موجود تھا، مسلمانوں کے پاس اس طرح کے ہتھیار بھی نہیں تھے۔ لیکن جب جنگ ہوئی ہے تو زمین و آسمان گواہ ہے، مسلمانوں کو وہ فتح نصیب ہوئی جس کی کوئی نظیر پوری دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی ہے۔ اللہ کی طرف سے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے آسمان سے اترے ہیں اور مسلمانوں کو ایک عظیم اور تاریخی فتح نصیب ہوئی ہے۔ دوستو، کیا بات تھی جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مدد کے لیے اللہ نے آسمان سے فرشتے اتارے؟ دوستو، وہ صحابہ کا ایمان تھا، وہ ان کا جذبہ تھا، وہ ان کا اللہ پر توکل تھا، یقین کامل تھا، جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ایسی مدد فرمائی کہ وہ اپنے سے 3 گنا زیادہ لشکر کا ایسا مقابلہ کرتے ہیں کہ ان کے چھکے چھڑا دیتے ہیں، گاجر اور مولی کی طرح انہیں کاٹ دیتے ہیں۔ آج کیا بات ہے کہ ہم کروڑوں میں موجود ہیں لیکن ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم کسی کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو کمزور محسوس کر رہے ہیں۔ دوستو، وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ایمان کی کمی ہے، ایمان ہمارا کمزور ہو گیا ہے۔ اللہ پر یقین جیسا ہونا چاہیے تھا وہ یقین ہمارے اندر نہیں ہے، اور ہمارے اعمال میں، ایمان میں جو اخلاص ہونا چاہیے تھا وہ ہمارے اندر موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج ہم بے بس، لاچار اور مجبور نظر آ رہے ہیں۔ ورنہ دوستو، آج بھی ہمارا اللہ وہی ہے اور اس اللہ کی قدرت بھی وہی ہے جس اللہ نے صحابہ کرام کی میدان بدر میں مدد فرمائی تھی، وہ اللہ آج بھی قادر ہے کہ ہماری مدد فرمائے ہمارے دشمنوں کے مقابلے میں، لیکن کمی ہمارے اندر ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو صحابہ جیسا ایمان، ان کے جیسا جذبہ، ان کے جیسا توکل اور اللہ پر یقین کامل اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ دوستوں، ہمیں اور آپ کو سیرت طیبہ سے یہ بھی پیغام ملتا ہے اور غزوہ بدر سے یہ سبق بھی ہمیں حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے پاس جو اسباب موجود تھے، انہوں نے وہ اسباب اختیار کیے، اور اسباب اختیار کر کے پھر ان پر توکل نہیں کیا بلکہ توکل اللہ کی ذات پر کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرما رہے ہیں، یا اللہ، یہ مٹھی بھر جماعت ہے، اگر یہ بھی ختم ہو گئی تو تیری عبادت کون کرے گا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرما رہے ہیں، رو رہے ہیں، آنسو آپ کے زمین پر گر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، بس کیجئے، ضرور اللہ کی مدد آئے گی اور آپ کے یہ آنسو رائے گا نہیں جائیں گے۔ تو دوستوں، ہمیں سبق مل رہا ہے کہ ہمیں اسباب بھی اختیار کرنا ہے، لیکن اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا ہے، بھروسہ اللہ کی ذات پر کرنا ہے۔ تو آدمی یہ کہے کہ جو ہوگا اللہ کریں گے، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اور آدمی اسباب ہی کو سب کچھ سمجھ لے کہ ہمارے پاس طاقت ہے، قوت ہے، ہماری تعداد زیادہ ہے، ہم تو ضرور فتح مند ہوں گے، تو یہ بھی غلط ہے۔ بلکہ ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے سیرت طیبہ کے ذریعے سے کہ ہمیں اسباب اختیار کرنا ہے لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف سے مدد آئے گی اور اللہ ہی کی طرف سے ہماری دستگیری ہوگی تو ہم کامیاب ہوں گے، ورنہ یہ لاؤ لشکر، یہ تعداد، یہ اسباب، ان سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ تو آج 17 رمضان المبارک ہے، آج بھی کتنا بھی گیا گزرا مسلمان ہو، جب 17 رمضان المبارک کے اس تاریخی دن کو یاد کرتا ہے اور غزوہ بدر کی تاریخ کو پڑھتا ہے تو اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام کا وہ جذبہ تھا، ان کا اخلاص تھا، ان کا ایمان تھا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لشکر سے 3 گنا بڑے لشکر پر ان کو فتح نصیب فرمائی۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، حالات سے گھبرانا نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم
اپنے ایمان کو مضبوط کرے، اپنے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کرے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے اور اللہ پر جیسا توکل ہونا چاہیے وہ توکل کریں۔ انشاءاللہ آج بھی اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو سکتی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔